اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ یہ افراد مختلف مذاہب اور عقائد پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کچھ افراد اپنے عقائد اور نظریات کو انتہائی خفیہ رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سی کانسپائریسی تھیوریز مشہور ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف طاقتور ہیں بلکہ دنیا کے تمام حالات و واقعات کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک خفیہ تنظیم فری میسن ہے۔ لفظ فری میسن کی اصطلاح 13ویں صدی میں دیواریں تعمیر کرنے اور چرچ تعمیر کرنے والے معماروں سے جا ملتی ہے۔ تاہم کچھ مورخین کے مطابق فری میسن نامی یہ تنظیم 5000 قبل مسیح سے موجود ہے، کیونکہ اس کے آثار فرعونوں کے زمانے سے جا ملتے ہیں، لیکن اس تنظیم کا باقاعدہ آغاز 1717 میں برطانیہ کے شہر لندن میں ہوا۔ 1750 تک یہ تنظیم اتنی مشہور ہوئی کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کے ارد گرد کے ممالک تک پھیل گئی۔ 1960 تک اس کے ارکان کی تعداد 50 لاکھ تک پہنچ گئی۔ یہ تنظیم الومناتی تنظیم کی طرح مذہب مخالف اور ملحدانہ نظریات کے ایجنڈے پر مبنی نہیں ہے، اور اس میں شامل ہونے کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ ممبر کا خالق کائنات پر یقین ہونا لازمی ہے۔ اس تنظیم میں ملحدانہ نظریات رکھنے والوں کو شمولیت کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس تنظیم کا واحد مقصد پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادر جارج واشنگٹن اور دیگر ممبران اسمبلی کا بھی تعلق اسی تنظیم سے تھا۔ پوری دنیا پر حکومت کے لیے ضروری تھا کہ اس کی اکانومی کو کنٹرول کیا جائے۔ فری میسن نے سونے اور چاندی کے سکوں کی بجائے کاغذ کی کرنسی متعارف کروائی۔ یونائیٹڈ کنگڈم کے نیو فری میسن نے اسرائیل کے قیام کے لیے بھی راہ ہموار کی اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کر دیا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں فری میسن پورے امریکہ میں پھیل گئے۔ جب 18ویں صدی کے آخر میں امریکہ اپنی جنگ آزادی لڑ رہا تھا تو اس وقت فری میسن نے اپنی تمام تر پالیسیاں طے کر لی تھیں۔ 19ویں صدی کے آخر تک فری میسن پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، لیکن اب یہ صرف یونائیٹڈ اسٹیٹس تک محدود ہو چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تنظیم کا ایک دفتر کراچی میں بھی تھا، لیکن اس کی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی اور اس کے دفتر کو بین کر دیا گیا۔ اس وقت فری میسن امریکہ کی 99% اکانومی کے مالک ہیں۔ امریکہ کا نیشنل بینک، فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ، IMF اور ورلڈ بینک کا قیام انہی فری میسن کی بدولت عمل میں لایا گیا۔ دنیا کے سب سے بڑے بلینئر ایلان مسک اور جیف بیزوس کی حیثیت فری میسن کے سامنے ایک بھکاری جیسی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک فری میسن امریکہ میں اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہی فری میسن کے 3 بڑے سرمایہ کار امریکی صدر کا فیصلہ کرتے تھے، اور جس شخص نے بھی ان کی راہ میں آنے کی کوشش کی تو ان کا حشر امریکی صدر ابراہم لنکن اور جان ایف کینیڈی جیسا ہوا۔ چونکہ یہ تنظیم اپنی تمام سرگرمیاں انتہائی خفیہ رکھتی ہے، تو اس لیے اس کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس تنظیم کا تعلق کرسچینٹی یعنی عیسائیت سے ہے، لیکن اس تنظیم کا عیسائیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس تنظیم میں کام کرنے والوں کو خدا کا سپاہی قرار دیا جاتا ہے۔ چونکہ اس تنظیم میں صرف امیر لوگ ہی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے اس تنظیم کو ہمیشہ سازشی پروپیگنڈے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔
اس تنظیم کی خفیہ سرگرمیوں کی وجہ سے اس کو ہمیشہ رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس تنظیم کے زیادہ تر افراد کا تعلق عیسائیت کے فرقے پروٹسٹنٹ سے ہے، جس کی اکثریت کا تعلق امریکہ سے ہے۔ ان کی زیادہ تر میٹنگ خفیہ لاجز اور میسونک ہال میں ہوتی ہیں، جو کہ زیادہ تر امریکہ میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔